انسان کے معاملے میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، اور قوم کے سلسلے میں بھی، برادری کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، اور آج کل فرقوں کے اعتبار سے کہیں نا تو بھی یہی معاملہ ہے۔ اپنے فرقے کی صرف خوبیاں نظر آتی ہے اور دوسرے فرقے کی صرف برائیاں نظر آتی ہے، اس میں اگر خوبیاں ہوں تو اس کا بھی ہم اعتراف نہیں کرتے۔ یہ خصلت ہے، یہ مزاج ہے ہمیشہ۔ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں یہ جو سودی سسٹم ہے، انٹریسٹ سسٹم ہے، پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے اس میں، اس کے بغیر کہیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کی دین ہے، ہمیشہ سے یہودی یہ کام کرتے آئے ہیں، اور اس وقت بھی بڑے بڑے بینک وہ جو ہے اس پر یہودیوں کا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور خاص طور پر عیسائیوں کے سلسلے میں ہوئی۔ عیسائیوں کا نجران علاقے کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام سے بحث کی، گفتگو کی، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدائی کا حصہ ہیں اس پر، اور یہ پورے جو 7 رکوع سورت کے آئے ہیں اسی سلسلے میں آئے۔ تو عیسائیوں کا یہ بحث مباحثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ، اسی طرح ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں آئیں، بھوشیہ وانی کہ آخری نبی آئیں گے، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں کنفیوژن پیدا کر دیں، شک و شبہ، ان کو مرتد بنا دیں، دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو مشرک ہیں اسلام کے قریب آ رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، ان کو اسلام سے روک دیں۔ اسی طرح کی کوشش مدینہ کے یہودیوں کی بھی تھی، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے دین اسلام کے جو مخالفین ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مشرک بت پرست ہوں، ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کے قریب نہ آنے دینا، دور رکھنا، اور جو اسلام میں آ چکے ہیں ان کے ذہن اور دماغ میں ایسی باتیں بٹھا دینا کہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، شک و شبہ کا کانٹا اندر پیدا ہو جائے اور وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ تو یہودی یہ کیا کرتے تھے، 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے، اور آج بھی بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں تو اور زیادہ ہو رہا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے، ایک اسکیم، ایک سازش کے تحت جو اسلام سے ان کے عناد، ہر درمی اور دشمنی کی دلیل اور نشانی تھی، اپنے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو، کلمہ پڑھ لو، لیکن اوپری حقیقتاً مسلمان نہیں بننا، سچا مسلمان نہیں بننا۔ آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور اخیر میں اس کا انکار کر دو، کفر کر دو،
لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، اسلام کو چھوڑ دیں، مرتد بن جائیں، ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جائیں۔ کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، اہل کتاب کا مطلب آسمانی، جن کے پاس علم تھا، گیان تھا، آسمانی کتابوں کی جانکاری تھی، تو دوسرے لوگوں کی نگاہ میں یہودیوں کا ایک مرتبہ تھا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں۔ اب ان کے افراد پہلے اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیں، اور لوگوں میں یہ تاثر جائے گا، یہ امپریشن کہ بھائی یہ جانکار لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر چھوڑ دیا، اس کا مطلب اسلام میں کوئی خامی ہے، اسلام میں کوئی کمزوری ہے، اسلامی تعلیمات میں کوئی نقص ہے، کمی ہے، تبھی تو چھوڑ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں۔ اس سے پہلے بھی درس میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ایک تحریک چلی ہے ایکس مسلم کی، کہ ہم پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں، اور ان کا کام دن بھر رات بھر کنفیوژن پیدا کر دینا۔ بیٹھے ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر لائیو چل رہے ہیں، اور لائیو میں پیسے ملتے ہیں جو زیادہ تر غیر مسلم دیتے ہیں، کوئی 100 روپے دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی کتنا دے رہا ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے اور کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ان کے لائیو میں جا کے دیکھیے، آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اچھے اچھے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو عام انسان کیا ہے اس میں؟ کون ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بیت اللہ میں خدمت کرتا تھا، کعبے میں جو غلاف ہے اس غلاف کو بنانے کی مجھے سعادت حاصل ہے، لکھنا، اچھا کاتب تھا، رائٹر، کیلیگرافی ماہر تھا، میں یہ لکھا کرتا تھا، بیت اللہ کے اندر جانے کا مجھے موقع ملا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو اچھا آدمی سوچے گا بیت اللہ کے اندر جس کو جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور 15-20 سال وہ سعودیہ میں رہا، بڑے بڑے لوگوں سے ملا، تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں کوئی ان کو خامی نظر آئے گی، تب تو اسلام کو چھوڑا اس نے۔ اسی طرح ایک دوسرا آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا، اتنے سال میں گیا ہوں، امیر رہا ہوں، اور اتنے چلے لگائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ میرے سوالات کے جوابات ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، علماء کے پاس نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی یہ کہے گا، سامنے والا بھی متاثر ہو گیا، تبلیغی جماعت میں اتنا وقت لگایا، امیر رہا، میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا حقیقت ہے تو میں وہ لنک بھی دے دوں گا جو آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ تو آدمی متاثر ہوتا ہے سامنے والا۔ اسی طرح تیسرا ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کی سی ڈیز، ان کے ویڈیوز، ان کی باتیں، ان کی کتابیں لوگوں تک پہنچانا، دعوت دینا اسلام کی، اب میں نے چھوڑ دیا اسلام۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک نام ہے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کا۔ اب آدمی سوچے گا جو ایسے آدمی کے ساتھ، ایسی پرسنالٹی کے ساتھ رہ چکا ہے اور اب اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، تو سامنے والا کنفیوژن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگ موجود ہیں۔ پہلے آدمی جس کا نام غلاف کعبہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ سچ والا کے نام سے مشہور ہے جھوٹ والا۔ دوسرا آدمی اس کا اصل نام تھا سمیر، ابھی اس نے کچھ دوسرا نام رکھ دیا کہ سناتنی ٹناٹنی بن گیا ہوں میں۔ تیسرا آدمی اس کا نام یہ سمیر تبلیغی جماعت میں اس کا تھا، اور ایک ساحل نام تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کہتا کہ میں نے کام کیا ہے، ان کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ تو اب آدمی کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سب اعلی کار ہیں، ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ شدت پسند ہمارے یہاں جو RSS کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں چڑھے ہوئے، پیسے مل رہے ہیں، دنیا بن رہی ہے۔ بہرحال یہ جو بات ہے نا کتنی فٹ بیٹھ رہی ہے آج کے حالات میں، وہ آپ دیکھیے۔ قرآن تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کا ایک منظر قرآن نے پہلے پیش کر دیا ہے، اور یہ ایک اسکیم، ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں کہ پہلے تم یہ کہو کہ ہم مسلمان تھے، ہم نے ایمان قبول کیا، اور ہم نے اندر جا کر دیکھا تو اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، تو آدمی سوچیں گے یار پھر ہم کیوں اس میں رہیں یا اس کو کیوں قبول کریں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہودی اپنے لوگوں سے کہتے تھے جاؤ محمد کے ہاتھ پر بیعت کرو، ایمان والا اپنے آپ کو ظاہر کرو،
پھر اس شام کو یا کچھ دنوں کے بعد اسلام چھوڑ دینا، اپنے ہی لوگوں کی، اپنے ہی دین کی پیروی کرنا ہے، اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے روکا جا سکے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی دو وجہ تھی، ایک وجہ دنیاوی، ایک آخرت والی۔ دنیا کی وجہ یہ تھی کہ یہ اندر کا حسد، اندر کی جلن تھی۔ یہودی اصل میں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کی اولاد۔ آج تک جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے سب کے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے تمام پیغمبر۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آخری نبی جو نبیوں کا سردار آئے گا وہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آئے گا، بلکہ ابراہیم کے دوسرے جو بیٹے ہیں اسماعیل، ان کی اولاد میں سے آئے گا۔ یہ اندر کی جلن تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے خاندان سے نبوت کیوں نکل گئی، ہمارے خاندان سے رسالت کیوں نکل گئی، اب آخری نبی جو نبیوں کا سردار ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے۔ یہ حسد اور جلن تھی، اور حسد اور جلن کی وجہ سے انسان اوچھی حرکتیں کرتا ہے، رذیل حرکتیں، گھٹیا حرکتیں کرتا ہے۔ آپس میں ہمارے سماج و معاشرے میں بھی دیکھیں نا، جہاں کہیں بھی اوچھی حرکتیں ہوتی ہیں، کسی سے جلن ہے، کسی سے حسد ہے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا ہم نہیں دیکھتے، تو یہاں وجہ یہ تھی۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، دیکھو اگر صحیح بات ماننی ہے تو اللہ کی طرف سے جو صحیح بات، صحیح ہدایت، صحیح رہنمائی آ جائے اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس کے ذریعے سے آ رہی، اسحاق کی اولاد کے ذریعے سے آ رہی تھی تب مان لے، اب اسماعیل کی اولاد سے آ رہی ہے تو اس کو مان لیں۔ اصل تو پیغام ہے نا، وہ پیغام تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آج تک اسحاق کی اولاد کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا، اب اسماعیل کی اولاد کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ جو تم کو دیا گیا وہ دوسرے کو کیوں دیا گیا؟ نبوت تم میں آ رہی تھی، ان میں کیسے چلی گئی؟ بنو اسماعیل میں۔ اور دوسری بات آخرت کی، او یحاجوکم عند ربکم، اگر تم نے واقعی ایمان قبول کر لیا، یہودیت بالکل چھوڑ دی، تو تمہارے رب کے ہاں کل عدالت جب لگے گی، اللہ کی عدالت، اللہ کی کورٹ لگے گی، تو اس عدالت میں یہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ کہیں گے یا اللہ دیکھو یہ بھی یہودی ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے جانا، اور اس کے بعد ان کے دل نے گواہی دی کہ قرآن سچا ہے، قرآن لانے والا پیغمبر سچا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی یہودیوں نے حسد کی وجہ سے نہیں قبول کیا۔ اگر قرآن سچا نہ ہوتا تو دیکھو یہ کچھ یہودی بڑے عالموں نے کیوں اسلام قبول کیا، تو کل قیامت کے دن یہ تم پر اس کے ذریعے سے غالب آ جائیں گے۔ اس لیے حقیقتاً اسلام قبول نہیں کرنا ہے، اوپری اوپری اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو، پھر جاؤ تاکہ دین اسلام سے روک سکو۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی آپ ان سے کہیے فضل، مہربانی، اللہ کی رحمت، نبوت سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل نہیں، اللہ کا کوئی انعام نہیں، تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آج تک تمہیں عطا کرتا آیا ہے، اب اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی، یہ اعزاز دے دیا، یہ سعادت ان کو دے دی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ گنجائش والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے یہاں کوٹا تھا، نبوت کا کوٹا بھر گیا، بس معاملہ تنگ ہو گیا، اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، اللہ کے ہاں رحمت وسیع ہے، بہت گنجائش ہے۔ لیکن اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا ہے، کس کو دینا ہے، کس کے اندر صلاحیت ہے، کس کے اندر خوبی ہے، کس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج تک اللہ نے بہتر جانا تو تمہاری خاندان میں نبوت آتی رہی، اور اب اللہ نے ادھر منتقل کر دی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑی مہربانی والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ یہ اہل کتاب کی ایک برائی، ایک
ان کے اندر گھٹیا حرکت تھی، ایک کمی تھی، وہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اس سے قرآن پڑھنے والے ایمان والے کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ سارے یہودی بیکار لوگ ہیں، سارے عیسائی اہل کتاب بیکار لوگ ہیں، تو ایمان ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے، قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے، اللہ یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ عدل والا ہے، اللہ انصاف والا ہے، اور عدل و انصاف سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا سارے یہودی سارے عیسائی ایسے نہیں ہیں، کچھ ان میں دیانت دار بھی ہیں، کچھ امانت دار بھی ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، صحیح بات ان تک پہنچتی ہے تو قبول بھی کرتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ من اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈھیر سارا سامان سونا وغیرہ جو بھی دے دیں وہ تم کو واپس کر دیں گے، ایسے دیانت دار سچے لوگ بھی ہیں۔ اور منہم من ان تأمن بدینار، کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو 1 دینار دے دیں، اعتماد ظاہر کریں، قرض دے دیں، 1 دینار اشرفی سونے کے سکوں کے کہتے ہیں، تو لا یؤدیہ الیک، وہ ایسے لالچی ہیں، ایسے حریص، ایسے خیانت کرنے والے کہ وہ 1 دینار کو بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائمہ، مگر یہ کہ ان کے سروں پر کھڑے رہو، ان کے پیچھے پڑے رہو، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرو، میرے پیسے کھا گیا ہے، تو رسوائی سے بچنے کے لیے دے دیں تو دے دیں، ورنہ لالچی لوگ ہیں، 4 پیسے پر رال ٹپکا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا، اور کتنی بہترین تعلیم ہے قرآن کی کہ کسی قوم میں اگر برائیاں ہیں اور اس قوم میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو ان اچھائیوں پر بھی نظر رکھو۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک انسان ہے یا کوئی قوم ہے، ہم کیا کرتے، کسی انسان سے کسی ایک چیز کی وجہ سے اس سے ہماری بات نہیں بن رہی، مزاج نہیں بن رہا، تو اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خوبیاں نظر ہی نہیں آتی۔ یا کسی قوم سے کوئی بات انبن ہو گئی، اس کی خوبیاں بھی نظر نہیں آتی، اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ انسان کے معاملے میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، اور قوم کے سلسلے میں بھی، برادری کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، اور آج کل فرقوں کے اعتبار سے کہیں نا تو بھی یہی معاملہ ہے۔ اپنے فرقے کی صرف خوبیاں نظر آتی ہے اور دوسرے فرقے کی صرف برائیاں نظر آتی ہے، اس میں اگر خوبیاں ہوں تو اس کا بھی ہم اعتراف نہیں کرتے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں یہودی کہ امی ان پڑھ لوگ، مراد مشرک، مکے کے لوگ، عرب کے جو مشرک لوگ تھے ان کے بارے میں، کہ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے، ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، ان کا مال دبا لیں تو اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے، اس لیے کہ ہم ہیں، یعنی ہم آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یعنی نسلی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور جہاں کہیں بھی یہ چیز آئے گی نا، ہم ہیں نسلی اعتبار سے، تو پھر وہاں یہی سوچ آتی ہے انسان کی، وہاں یہی سوچ آتی ہے۔ یہودیوں میں بھی یہی تھا کہ مشرکوں کا مال ہڑپ کر لیں ہم، اللہ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا، یہ ہمارا حق ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہاں بھی دیکھ لیجیے آپ، ایک نسل پرست جو قوم ہے نا، وہ ایک یہود ہے یا پھر ہمارے برادران وطن برہمن، یہ نسل پرست ہیں۔ ان کے یہاں بھی یہ کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم تو برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، سب کی مال دولت عزت آبرو پر ہمارا حق ہے، کسی کا ہم پر حق نہیں بنتا ہے۔ برہمن اگر کچھ بھی کر لے، کسی کا مال لے لے، نذرانے کے طور پر یوں ہی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دے تو کوئی حیثیت نہیں۔ یہی سوچ آج بھی چل رہی ہے۔ ابھی ایک مضمون آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، آج کل یہ جو پہلوانوں والا مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگ جو حضرات جانتے ہوں گے، کچھ لڑکیاں وہاں جنتر منتر پر دھرنا دے رہی ہے، تو اس میں جو سامنے جس پر آروپ ہے وہ بڑا آدمی، مطلب اونچی ذات کا ہے، اپر کاسٹ کا ہے، تو اس پر کوئی کارروائی نہیں، مطلب سارا زور لگا دیا گیا۔ تو اس نے لکھا کہ
یہ تو ان کی مینٹلٹی ہے، ذہنیت ہے کہ ہم اپر کاسٹ کے ہیں، ہم برہمن ہیں یا اونچی ذات کے ہیں، نیچی ذات والوں کی عزت آبرو پر حملہ کر دینا یہ ہمارا حق ہے، ان کا مال لے لینا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، قومیت پرستی کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، یہ چیز جہاں آئے گی نا تو پھر وہاں اسی طرح کا مسئلہ پیدا ہوگا کہ ہم دوسرے کا کچھ بھی کر لیں، ہڑپ کر جائیں، دبا لیں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ تو یہ سوچ قرآن نہیں بناتا ہے۔ قرآن کے ہاں تو ذات کاسٹ کوئی نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی لے کے اللہ کے یہاں ہوگے تو عزت پاؤ گے۔ تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا ہے۔ اگر وہ حبشے کا کالا کلوڑا بلال ہے وہ مقام پا جائے گا، جنت میں آگے چلنے کی آواز نبی سن رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا ہے اس کے پاس تقوی نہیں ہے لیکن حضور کے خاندان کا ہے، بیت اللہ کا متولی اپنے آپ کو مجاور کہتا ہے لیکن تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب اس کے بارے میں اتر رہی ہے، برباد ہو گیا وہ، اس کا مال، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ ایک قرآن کی ہدایت ہے اور یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کسی ایک انسان کی یا کسی قوم کی یا کسی بھی فرقے کی، اگر اس میں خامیاں تو خامیاں ہیں، لیکن اس ایک یا چند خامیوں کی وجہ سے ان کی خوبیوں کو بھی ہم نظر انداز کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے، لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کافر کا، کسی مشرک کا، کسی نون مسلم کا کوئی معاملہ آیا، حق کا اس کا، ارے کافر ہے اس کا حق نہیں، کافر کے حق کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ مشرک کا حق بھی اگر آپ نے دبا لیا، اس کا مال دبا لیا، اس کی پراپرٹی دبا لی، کسی بھی انسان چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، یہ کہہ کر کہ وہ تو غیر مسلم ہے، اس کا کر لیا نقصان تو کیا ہوگا، نہیں، یہ یہودی والی ذہنیت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے یقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ان کا ہم پر کوئی حق نہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ان کا مال دبا لیں، ان کے مال میں بددیانتی کر لیں، خیانت کر لیں، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر لیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ گویا یہ کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، سنو جو آدمی اللہ کے عہد کو پورا کرے، اور اللہ کا عہد یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو بات کریں وہ پوری کریں، ان کا حق نہ دبائیں، ان کا حق ہے اس کی ادائیگی کریں، اور اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کفر سے بچے، شرک سے بچے، بدعات سے بچے، گناہوں سے بچے۔ تو اللہ ایسے متقیوں کو محبوب رکھتا ہے، پسندیدہ رکھتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہودی لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے اور اس سلسلے میں وہ لالچی تھے، مال کے حرص کی وجہ سے، مال کی لالچ کی وجہ سے، اور یہودیوں کی یہ خصلت ہے، یہ مزاج ہے ہمیشہ۔ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں یہ جو سودی سسٹم ہے، انٹریسٹ سسٹم ہے، پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے اس میں، اس کے بغیر کہیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کی دین ہے، ہمیشہ سے یہودی یہ کام کرتے آئے ہیں، اور اس وقت بھی بڑے بڑے بینک وہ جو ہے اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لوگوں کا خون چوستے ہیں، مال کے حریص ہیں، اور مال کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو بھی بھول گئے اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال، تھوڑی سی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک آدمی تھی حضرموت کے، حضرت قیس یا اوس، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو ان کا اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا معاملہ ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس یہودی کے دادا نے ان صحابی کے دادا سے وہ زمین زبردستی ہڑپ کر لی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا زیادہ ہوا تو حضور کے پاس آئے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جھگڑا ہے، آپ اس کو حل کیجئے، مقدمہ کا فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسلام نے، اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس سے کہا جاتا ہے گواہ پیش کرو۔ اب مدعی، دعویٰ کرنے والے صحابی تھے، حضور نے کہا گواہ لے آؤ، ثبوت لے آؤ۔
اب کوئی گواہی تھی نہیں، کیونکہ داداؤں کے زمانے کا تھا، پہلے کا تھا، اس وقت عینی چشمدید گواہ کوئی نہیں تھا کہ رسول اللہ گواہ تو ہے نہیں۔ تو اب یہ طریقہ اسلام کا کہ جب دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ دلیل کوئی ثبوت نہ ہو تو جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے نا اس سے کہا جائے گا تو قسم کھا۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر وہ جیسی قسم کھائے گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حضور نے کہا کہ بھائی اب تم قسم کھاؤ۔ تو ان صحابی نے کہا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، یہ تو مال کے لالچی لوگ ہیں، حریص لوگ ہیں، اور یہ تو جھوٹی قسم کھا کر ابھی زمین اپنے نام کر لیں گے۔ تو حضور نے کہا بھائی بات تو یہی ہے، تمہارے پاس دعوے پر کوئی دلیل گواہ نہیں ہے تو اب اس کی قسم پر فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو وہ صحابی کہتے تھے یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے۔ اللہ فرما رہی جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی دنیا کی قیمت خریدنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں وہ محروم رہیں گے۔ اور اصل محروم انسان وہی ہے جو آخرت کا محروم ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ بات نہیں کرے گا مطلب اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، چھوٹ جائے گا، نہیں، بات نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ محبت والی بات، ڈانٹنے والی، غصے والی تو اللہ کہیں گے لا بھائی حق لا، حق دے، اس کا حق ادا کر، یہ تو بات ہوگی، غصے والی بات ہوگی۔ محبت و شفقت، لطف والی بات اللہ اس سے نہیں کرے گا۔ اور نہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ وہی محبت کی نظر سے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، غضب کی نظر اللہ کی اس پر پڑے گی، اور نہ اللہ انہیں پاک و صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اے نبی ان میں اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب کے ذریعے سے اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ زبانوں کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب جھوٹ بولنا ہے۔ کتاب میں جو چیز آئی ہے اس کا کچھ مطلب، غلط مطلب بیان کرنا ہے۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا پیشین گوئی، اس کا غلط مطلب کہ اس سے محمد مراد نہیں ہے، اس سے کوئی اور مراد ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے ذبح کرنا چاہا، اللہ نے دمبا بھیج دیا اس کے بدلے۔ کون سے بیٹے ہیں؟ اسحاق ہیں یا اسماعیل ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسماعیل ہے، لیکن یہودی کہتے ہیں اسحاق ہے۔ اب وہ کیا دلیل کیا ان کے پاس؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا جہاں تذکرہ ہے مروہ پہاڑ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں بھی آیا کہ وہاں پر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے جا کر ذبح کرو۔ تو مروہ میں صفا مروہ مکہ میں ہے، مکے میں اسماعیل رہتے تھے، اسحاق نہیں رہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ یہ مروہ نہیں ہے، یہ اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے کچھ اور بول کر کہا کہ یہ تو جہاں اسحاق رہتے تھے وہاں ایک جگہ ہے، یعنی ذبیح اللہ جن کو ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، پھر دمبا ان کے بدلے دیا گیا، وہ اسماعیل نہیں اسحاق ہیں۔ تو غلط مطلب بیان کر کے یہ کہا کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں پیشین گوئیاں آئی، اس کے بارے میں بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ تو زبان کو ٹیڑھا کرنے سے مراد یہ جھوٹ بولنا، اور تورات میں، انجیل میں، آسمانی صحیفوں کتابوں میں جو باتیں آئی ہے ان کا غلط مطلب، غلط مقصد بیان کرنا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں ان میں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ کتاب میں سے دیکھ کے بیان کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنائی ہے، خود ساختہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ باتیں نہیں آئی ہے۔ اور ان کی کتابوں میں ایسی عجیب عجیب باتیں نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کہ ایسی باتیں عام انسان نبیوں کے بارے میں نہیں کہے۔ حضرت لوط کے بارے میں آج جو انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، اس کا آپ ٹرانسلیشن اٹھا کر دیکھیں، اس میں موجود ہے کہ حضرت لوط نے شراب نوشی کی، شراب پیا، اور پھر بدکاری کی۔ بدکاری کس کے ساتھ؟ نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب میں، آسمانی کتاب میں ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے اس میں اپنی طرف سے پیش کر دی، کہا یہ اللہ کی طرف سے اسی طرح نازل ہوا ہے۔
حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن نے کہا جادوگر کہ انہوں نے جادوگری کی، جادوگری کفر ہے، وما کفر سلیمان، قرآن کہتا ہے سلیمان کفر نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ باتیں موجود ہیں کہ صرف ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے ایک پیغمبر نے اس عورت کا جو شوہر تھا، کمانڈر تھا، فوج کا کمانڈر تھا، اس کو دشمنوں کے اگلے مورچے پہ بھیج دیا تاکہ وہ مر جائے، پیچھے اس کی عورت کو ہتھیا لو، نعوذ باللہ۔ پیغمبر ایسا سوچ سکتا ہے؟ لیکن حضرت داؤد کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اور یہ سب یہ کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیزیں ہیں، ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وما ہوا من عند اللہ، یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء کے بارے میں جھوٹ بول